میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ لو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی، کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہو۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربد ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کمبخت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دانت، کہ اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں۔ ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کا کی مطلب ہے؟ ہمارے ہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، تو
चकोर एक परिंदा है, मैंने जाम्बिया में देखा, जंगल में मुझे उन्होंने दिखाया, बड़ी खूबसूरत चाल चलता है ऐसे बड़ा मस्त होके। तो जब कोई नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख टोर चकोरी दी। तो चकोरी की चाल देखो, बस को चकोरी बना दिया और चकोरी जा रही। जब वो पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करे। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब वो और पुरानी होती है तो उसके पीछे एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। ये तो फजूलियात हैं। अब मैं असल बताता हूँ। तो मैं सफ़र में था और पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैंने किताब बंद की। तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे, तो उसके पीछे एक जुमला लिखा था, वो आपको सुनाना, लिखा हुआ था दिल, उसके आगे लिखा था बराए फरोख्त, फॉर सेल, हार्ट फॉर सेल। नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। और मीठे बोल पर अपने माँ बाप के दिल खरीद सकते हैं, भाइयों के बहनों के खरीद सकते हैं, बेगम के खरीद सकते हैं, बेगम खामिद का खरीद सकती है, बच्चों का दिल आप खरीद सकते हैं, बच्चे माँ बाप का दिल खरीद सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे 2 दफ़ा यूं दुनिया फिराई है, ऐसे 100 के करीब मुल्कों में अल्लाह मुझे लेकर गया है। नमाजी भी बहुत, मस्जिदें भी बहुत, हाजी भी बहुत, दाढ़ी वाले भी बहुत, पगड़ी वाले भी बहुत, लेकिन इसको संभालने वाला मिलता ही कोई कि जो इस पे काबू पाता हो। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल ना हो तो मुझे कान पकड़ा दे, क्यों कि मैं नबी के वादे के पर बात कर रहा हूँ। तो माज कहने लगे या रसूल अल्लाह, जबान के बोल पर भी पकड़ होगी? मैं कहा तेरा भला हो जाए, सबसे ज्यादा जहन्नुम में गिराने वाली जबान होगी, जबान होगी।